ایک امام صاحب کا کیس سامنے آیا، اللہ اس کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ اس کو اٹھا لے دنیا سے. بہت پرانا واقعہ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اس امام نے کیا کیا، مؤذن سے اس کی دشمنی تھی، مؤذن کے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا اس نے. وہ مؤذن کوئی قابل اعتراض حالت میں پکڑا گیا، پھر اس مؤذن کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کو نکال دیا مسجد سے. میرے سامنے کیس آیا، میں نے کہا وہ مؤذن نے تو جو کیا سو کیا، امام واجب التعزیر ہے. سب سے پہلے اس امام کو کون ہوتا ہے کسی کے کمرے میں گھس کے تو تحقیق کرنے والا کہ کیمرہ لگایا ہوا ہے کہ تو نے کیا کر رہا ہے. اپنی دشمنی نکال لی، کسی اور طریقے سے نکالو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اس کو آپ رخصت کر دو بھائی. کہہ رہے یہ نکلتا نہیں جب تک یہ اس کو پکڑا نہ جاتا. بھائی یہ غلط ہے. آپ کی جتنی دشمنی ہے اس کو اتنا رکھو. لوگوں کی پرائیویسی میں گھسنا، خفیہ کیمرے ہوٹلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیمرے پہ ہوٹل والے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام غلط ہے. مفتی طارق مسعود صاحب ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے مؤذن صاحب کی دشمنی میں کیا کیا کہ ان کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا خفیہ، اور پھر اس کے قابل اعتراض تصویریں لی، ویڈیو بنی، اور اس ویڈیو سے اس کو بلیک میل کیا، یہاں تک کہ نکلوا دیا مسجد سے. اب یہ مفتی صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مؤذن نے جو کچھ کیا وہ تو کیا، لیکن واجب التعزیر یعنی قابل سزا کون ہے؟ مولوی صاحب. کیوں پرائیویسی میں یہ گھس گئے؟ کمرہ تو ان کا پرائیویٹ ہے نا، اور کسی کے کمرے میں گھسنا نہیں چاہیے. لیکن کمرہ کہاں تھا؟ مسجد میں تھا یا اس کے گھر میں تھا؟ تو مسجد میں کمرہ تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مولوی صاحب کی دشمنی مؤذن سے کس بات پر تھی؟ شاید اسی بات پر، مخالفت اسی بات پر تھی کہ وہ روز کا یہ معمول ہوگا کہ روز اپنے کمرے میں اس طرح کی غلط حرکتیں کیا کرتا تھا. اب اگر وہ کمیٹی والوں کو بتاتے کہ بھائی یہ مؤذن زانی ہے اور بھائی اس کی یہاں سے چھٹی کروا دیں، تو کوئی بات نہیں مانتا. اب ثبوت تو ہونے چاہیے. اور کیا دشمنی تھی؟ مؤذن سے امام کی کوئی دشمنی ہو نہیں سکتی، کیونکہ مؤذن ہوتا ہے اذان، اور امام ہوتا ہے. تو شاید مولوی صاحب متقی تھے، اچھے انسان تھے، اور وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی مسجد کے کمرے میں مؤذن جو 5 وقت لوگوں کو اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر پکارتا ہے، وہ اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے؟ کتنا ظلم کر رہا ہے. تو میرے خیال میں تو اس نے اچھا کیا. ہاں، اگر مولوی صاحب اس کے گھر میں اور اس کے اپنے کمرے میں گھس کے مولوی صاحب نے کیمرے لگائے ہوں تو یہ برا کیا، کیونکہ گھر ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے اور گھر کا کمرہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. لیکن مسجد، اس میں پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے. اب مولوی صاحب یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کیوں گرم ہیں مولوی صاحب کے اوپر؟ اس لیے کہ انہیں آئینے میں اپنی شکل بھی نظر آ جاتی ہے نا، تو گھبراتے ہیں کہ شاید کہیں ہم سے ایسی حرکت نہ ہو. یہ تو اچھے انسان ہیں، میں نہیں کہتا کہ ان سے ایسی حرکت ہو سکتی ہیں، کیونکہ 3-4 بیویاں ہیں. تو لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انہیں خوف ہے اپنی جان کا کہ کہیں میرے خلاف کوئی اس طرح نہ کرے. تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی علماء حضرات ہیں، جتنی بھی دیندار ہیں، وہ تقوی سے کام لے اور احتیاط کریں، کیونکہ سب کی نظریں ان کی طرف. دیندار جو ہیں ان کی مثال سفید دامن کی طرح. اگر دامن کا رنگ کالا ہو تو اس کے اوپر کالا دھبا، کالا داغ نظر نہیں آتا، لیکن اگر کپڑے سفید ہیں، دامن سفید ہیں، اور چھوٹا سا بھی کالا داغ اور دھبا لگ جائے دور سے نظر آ جاتا. تو بھائی آپ تو احتیاط سے کام کریں. اور پھر ایسے مفتی صاحب کو اس طرح کے فتوی نہیں دینے چاہیے. اس سے لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھائی انہوں نے جو فتویٰ دیا
انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر یہ فتویٰ دیا کہ مولوی صاحب نے غلط کیا. مولوی صاحب نے غلط نہیں کیا، جو غلط کر رہا تھا وہ کون تھا؟ مؤذن تھا. مولوی صاحب نے بہت اچھا کیا، اور ایسے مؤذنوں اور ایسے اماموں کے خلاف اسی طرح ہونا چاہیے.